رک جاؤ، کہاں بھاگ رہے ہو؟ جو تمہارا ہے وہ تم تک خود پہنچا دیا جائے گا۔ کسی اور کو اپنا مداوا نہ بناؤ، ورنہ اپنا اصل مداوا بھی کھو دو گے، اور اگر اپنا اصل مداوا تم نے کھو دیا تو کچھ اور پا کر بھی کچھ حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ یوں نہ کرو، تمہارے بس میں جو ہے وہ کرو، تم دعا کرو، یقین کرو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ اس کی مان کر زندگی گزارو۔ جو وہ کہہ رہا ہے، جیسا کہہ رہا ہے کرتے جاؤ، اس سے آگے معجزات ہوتے ہیں، اور معجزات کرنے والی ذات معجزات کرے گی، مگر تم مکمل سر تسلیم خم کر دو۔ مکمل کا مطلب ہے مکمل، اپنے نفس اور شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ۔ وہ تمہیں نقلی جہنم سے ڈرا کر اصلی جہنم کی راہ پر لے جائے گا۔ اپنے رب کے احکامات یاد کرو، ان کو سنو، اس خدا کی مان کر ہی تم اپنی ہر خواہش پا سکو گے۔ تو بس ہمت اور حوصلہ رکھو، معجزات کا وقت بہت قریب ہے۔ دعا سب کر دینے کی طاقت رکھتی ہے، اگر اس میں یقین شامل ہو اور اس رب کی ذات پر ایمان ہو، وہ تمہیں رلا کر کیا کرے گا؟ اس کو تم سے محبت ہے، اس کی محبت پر آنکھ بند کر کے بھروسہ رکھو، وہ ہر حال میں تمہیں بہترین سے ہی نوازے گا۔ اپنی دعاؤں میں سے شک نکال دو، جو ہو رہا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کی بھلائی ہی چھپی ہے، جو ابھی آپ سمجھے نہیں۔ آپ کی دعائیں ضرور کن کی برکتوں کو دیکھیں گی، آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ وہ خالی نہیں لوٹائے گا۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، دعائیں کرتے جاؤ، وہ سب کرنے پر مکمل قادر ہے۔ معجزے پتہ ہے کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ جو معجزے کرنے والے پر یقین رکھتے ہیں۔ صبر بہت پیاری چیز ہے، یہ آغاز میں بہت مشکل ہوتا ہے، مگر صبر کے سفر میں اس رب کا ساتھ انسان کو بہت خوبصورت مقام پر لے جاتا ہے۔ صبر کے بعد ملنے والا اجر بہت عظیم ہوتا ہے، ہماری سوچوں سے باہر۔ اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے ہمارے صبر کا پھل ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ اس سفر میں اکثر انسان خود کو بند گلی میں سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، مگر انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ کالی رات کے بعد ہی روشن سویرا آتا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب سب دروازے بند بھی ہو جائیں تب بھی وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، کیونکہ وہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ بے شک ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس دنیا میں کسی اور چیز کا صلہ ملے یا نہ ملے، مگر اچھی نیت کا صلہ وہ رب العالمین ہر حال میں آپ کو دیتا ہے۔ وہ آپ کو خساروں میں نہیں چھوڑتا۔ دل میں بھرے ضبط کے آنسو صرف سجدے میں بہانے سے سکون ملتا ہے۔ اگر استغفار اور توبہ سچی ہو تو وہ رب معاف کرنے والا مہربان رب ہے۔ جب راہ زمین سے نہ بن رہی ہو تو وہ قادر رب آسمان سے راستہ کھول دیتا ہے۔ شرط فقط یہ ہے کہ معاملات کو مکمل اس کے حوالے کیا جائے۔ پتہ ہمیں اللہ کیوں کہتا ہے، کیوں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیونکہ ایک تو اس کو ہمارا مانگنا اچھا لگتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں یا جس کو اپنی مشکلات بتائیں۔ وہ جانتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ سنے تو ہمارا دل پھٹ جائے۔ وہ ہماری ہی خاطر ہم سے کہتا ہے کہ میری طرف ہو، تاکہ وہ ہمیں پرسکون کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایسی محبت ہے اس رب کو ہم سے۔ تو یقین تو رکھ کاتب تقدیر پر، جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن جلد ہو جائے گا۔ تمہارے ساتھ جو جس بھی طرح کی سازش کر رہا ہے، تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، اس کا حساب رحمان رب پر چھوڑ دو۔ وہ تمہاری ہر چاہت کو بہت جلد پورا کرنے والا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر چیز اور ہر انسان کا ایک اختتام ہونا ہے۔ اس زندگی میں ہمیں کچھ ایسے کام ضرور کرنے ہیں جن سے ہم اپنی موت کے بعد بھی زندہ رہ جائیں۔ تو جہاں جس اچھائی کا موقع ملے وہ کر ڈالیں۔ کسی کا دکھ سن لینا، کسی کے کام آ جانا یا اپنے الفاظ اور انداز سے کسی کی دل جوئی کر دینا بہت بڑے کام ہیں۔ لہٰذا اس مختصر سی زندگی سے کچھ کام ایسے کرتے رہیں اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے، کیونکہ حقیقت فقط وہی ہے، باقی سب خاک ہے۔ آنسو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ہم اکثر مسکرا تو کسی بھی بات پر دیتے ہیں، مگر
آنسو بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں، اکثر لوگوں کے سامنے انہیں بہنے سے روک لیتے ہیں۔ ہر شخص کو ہم اپنے آنسو نہیں دکھاتے کیونکہ وہ اتنا خاص نہیں ہوتا، مگر یہ آنسو ہم اپنے رب کے سامنے نہ تو روکتے ہیں نہ روک سکتے ہیں۔ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا سر اس کے آگے جھکا کر ہم جو آنسو بہاتے ہیں وہ کسی اور کے آگے بہہ ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آنسو انسانوں کے لیے بے زبان ہوتے ہیں، مگر ہمارے پروردگار کے آگے یہی آنسو ساری داستان بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ جیسے یہ آنسو خاص ہے نا، اس کی محبت بھی اتنی ہی خاص ہے، بے لوث، بے حد۔ اگر تھک رہے ہو تو یاد رکھو، بڑی آزمائشوں پر صبر کے بڑے اجر ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جن کو اپنے ماضی کے گناہ نہیں بھولتے، ان کو لگتا ہے کہ شاید اللہ اب ان کو معاف نہیں کرے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ وہ رب آپ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ آپ کو معاف کر چکا ہے۔ اب آپ بھی خود کو معاف کر دیں، بس بہت ہو گیا ماضی کے پچھتاووں پر مایوس رہنا، یہ ساری اداسیاں، یہ پچھتاوے، یہ سب کرنے کا اب وقت گزر گیا۔ آپ بدل گئے ہیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ چکے ہیں، اور آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ برا وقت گزر چکا ہے، مستقبل بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ کچھ محبتیں اللہ نے ہم پہ فرض کی ہیں اور کچھ ہم نے خود پر فرض کر لی ہیں، اور اکثر ہماری فرض کی ہوئی محبتیں ہمیں ہماری تکلیف اور درد کا سبب بنتی ہیں۔ کیا اللہ نے کہا تھا کہ کسی پر اندھا بھروسہ کرنے کو؟ کیا اللہ نے کہا تھا اپنی ذات کو مٹی کے کسی انسان کے قدموں میں خود کو بے مول کر دینے کو؟ جس نے ایک بار دھوکہ دیا تھا اس پر دوبارہ بھروسہ کرنے کو نہیں، اللہ نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ معاف کر دینے اور پھر بھروسہ کر لینے میں فرق ہے۔ تو پھر بتاؤ، کیا خود ہی نہیں دی ہم نے یہ تکلیف خود کو؟ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ کیسے کر سکتے ہو کسی پر اندھا بھروسہ؟ کیا ماضی کی غلطیوں سے کچھ نہیں سیکھا؟ خود کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کرنا چھوڑ دیں۔ یہ دنیا اندھے بھروسے کی قابل نہیں ہے، یہ مان لیں۔ اس رب کی محبت کی ایک خاص بات پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی محبت اور چاہت میں آ کر اپنی چاہت انسان کے لیے ضروری ہی نہیں رہتی۔ اس کی چاہت کے بعد ہر چیز اضافی لگنے لگتی ہے، پھر بس وہی ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اس رب کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ جب انسان مکمل اس کا ہو جاتا ہے تب وہ ہمیں ہماری ہی چاہت عطا کر دیتا ہے۔ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں، معاملات صحیح نہیں ہو رہے، جن پر بھروسہ تھا وہ دغا دے رہے ہیں۔ اب صبر نہیں ہو پا رہا نا، لیکن صبر ابھی تو کرنا ہے، اسی کا تو اجر ہے۔ جب سانس بھی نہ لیا جا رہا ہو، دل شکستہ ہو چکا ہو، تبھی تو صبر کرنا ہوتا ہے۔ میری مانو، تھوڑا اور صبر کرو، وہ وقت بدل دے گا، ہمت نہ ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو تنہا نہیں کرتا، تو بس یقین کے ساتھ صبر کرو۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناس، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔